بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ یوں فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس نکاح کو علانیہ کرو اور تم اس کو مسجد میں رکھا کرو اور تم نکاح کے وقت دف کو بجا دیا کرو۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یوں کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔ وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. رواه أحمد والترمذي والنساء وابن ماجه۔ حضرت محمد بن حاتم الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کے درمیان میں فرق نکاح میں آواز اور دف کو بجانا ہے۔ آواز یعنی تشہیر، علانیہ کرنا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اور نسائی اور ابن ماجہ نے۔ وعن عائشة قالت كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا تغنين فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہے کہ میرے پاس انصار کی ایک لڑکی تھی، میں نے اس کا نکاح کروا دیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیوں تم نے گانے والے کو ساتھ نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ انصار کا یہ قبیلہ گانے کو پسند کرتا ہے۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من تغنى؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيه غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم۔ رواه ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار کی ایک لڑکی کا جو ان کے رشتے میں تھی شادی کروائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس لڑکی کی رخصتی کی؟ تو گھر والوں نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والے کو بھیجا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار ایک ایسے قوم ہے جن کو گانے کا شوق ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ تم ان کے ساتھ ایسے آدمی کو بھیجتی جو یوں کہتا اتیناکم فحیانا وحیاکم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کی طرف اشارہ کیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ شخص اس کے ساتھ جاتا اور یہ شعر پڑھتا، یہ گانا گاتا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باء بيعا من رجلين فهو للأول منهما۔ رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي۔
حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت جس کا دو ولی نکاح کروائے تو وہ ان میں سے پہلے کے لیے ہے، اور وہ شخص جو کسی چیز کو دو آدمیوں سے بیچے تو وہ ان میں سے پہلے کے لیے ہے۔ اس کو امام ترمذی، امام ابو داؤد اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں نے، دو ولی نے کسی لڑکے کا نکاح دو جگہ کروایا الگ الگ، تو جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا ہے وہ لڑکی وہاں رخصتی ہوگی۔ اور اسی طرح کسی شخص نے ایک ہی چیز کو دو آدمیوں سے بیچا تو جس سے پہلے سودا ہوا ہے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے۔